قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. دو آیات ہیں، مختصر آیات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج ہمارے لیکچر میں ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی دونوں آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے حروف اسماء اور افعال کی طرف. تو اسکرین پہ آپ حروف اسماء اور افعال دیکھ رہے ہیں، اور ان دو آیات میں جو جملے بنیں گے ان جملوں میں سے پہلا جملہ اب اگلی اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور وہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. وہ یہاں استئناف کی ہے کہ بالحاظ مضمون یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. اذ ظرفیہ ہے، یعنی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک مضاف الیہ آتا ہے جو کہ جملے کی صورت میں ہوتا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے جی؟ اخذنا میثاقکم. اخذنا، نا بتا رہا ہے ہمیں کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، حمزہ خا اور دال مادہ ہے. اخذ یاخذ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، اور اخذنا فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے. اور اخذنا ہم نے لیا، کیا لیا؟ مفعول چاہیے، تو میثاقکم ایک مرکب اضافی مفعول بہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اور اٹیچ ضمیر جب بھی اسم کے ساتھ آئے گی تو ترکیب مرکب اضافی بنے گی، اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیے. تو میثاقکم یہ مضاف الیہ مفعول بہ ہو گیا اخذنا کا، اور اخذنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہو گیا اذ ظرف کے لیے، اور اذ ظرفیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو گیا یا یہ مفعول بہ ہو گیا ایک اذکر فعل محذوف کا. اس کے بعد جو اگلا جملہ بن رہا ہے وہ آپ اگلی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. واو عاطفہ، کیونکہ اس واو کے بعد آنے والے جملے کو ہم پچھلے جملے پہ عطف کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر وہ از ظرفیہ کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے پھر آگے جوڑتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو بات کلیئر ہوتی جائے گی. رفعنا، پھر نہ آ گیا تو ماضی جمع متکلم کا صیغہ رفعنا، اس میں رافع عین مادہ اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، با فتح یفتح سے آتا ہے. رفع یرفع رفعن کسی کو اٹھانا، بلند کرنا. اور سورۃ الانشراح کی بڑی خوبصورت آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو. اور اسی سے رافع ہے اسم الفاعل ہے، اور مرفوع ہے اسم المفعول. اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ یہی پوچھتے رہتے ہیں جی مرفوع کا مطلب کیا ہے، مرفوع کے معنی کیا ہے؟ تو مرفوع کے لفظی معنی تو جی بلند کیا ہوا، یعنی ایک اسم المفعول ہے، اور یہ گرامر کی اصطلاح میں پھر ایک اسم کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی ایک اعرابی حالت کے طور پہ، ٹھیک ہے. اور پھر اسی سے رفیع فعیل کے وزن پہ ایک صفت ہے، ٹھیک ہو گیا جی. چلتے ہیں واپس آیت کی طرف. رفعنا ہم نے بلند کیا، فعل اور فاعل ہو گیا، آگے مفعول چاہیے. کیا بلند کیا؟ آگے مفعول منصوب ہونا چاہیے، تو منصوب آپ کو الطور نظر آ رہا ہے، اور الطور چونکہ واحد اسم ہے اور واحد اسم کی
نصب فارم جو ہے وہ زبر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اگر الف لام لگا ہوا ہو تو. الطور مفعول بہ منصوب، پہاڑ کو کہتے ہیں. ورفعنا الطور، اور ہم نے بلند کیا پہاڑ کو، ہم نے اٹھایا پہاڑ کو. فوقکم، یہ فوقا ظرف ہے اور اس کے بعد ظرف جب بھی آئے گا اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا. اور آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیچ ضمیر جب بھی آ رہی ہو کسی اسم کے ساتھ تو گویا ظرف جو ہے وہ ایک اسم کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو ترکیب جو ہے مضاف الیہ کی بنتی ہے. تو فوقکم تمہارے اوپر، تو فوقکم کو ہم رفعنا کے متعلق کر دیں تو ورفعنا فوقکم الطور. رفعنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر. اس کے بعد ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ. خذو سے پہلے جو ہے آپ کو ایک فعل محذوف ماننا پڑے گا، یعنی قلنا. تو قلنا فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور لہم بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. قلنا لہم، ہم نے کہا ان سے، کیا کہا؟ مفعول بہ چاہیے تو وہ یہ جملہ بن رہا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ. خذوا یہ فعل امر ہے اخذ یاخذ سے، اور یہ ان 3 افعال میں آتا ہے جن کا فعل امر خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے، جس میں سے ایک کل ہے، اکل یاکل سے کل، امر یامر سے مر، اور اخذ یاخذ سے خذ. تو خذو فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. خذو تم پکڑ لو، کیا پکڑ لو؟ ما آتیناکم کو، ما آتیناکم کو. ما اسم موصول ہو گیا، اور اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا ایک صلہ ہوگا، اور صلہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو آتیناکم، آتینا، آتینا، آتا یؤتی ایتاءن، دینا، حمزہ تا یا مادہ ہے، اور نا بتا رہا ہے کہ جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے. آتینا ہم نے دیا، کس کو دیا؟ کم تمہیں دیا. کیا دیا؟ جو دیا. ٹھیک ہے، یعنی آتینا کم، اور وہ جو آیت کی ضمیر ہے وہ محذوف ہے. کلیئر ہوگی؟ اور وہ لوٹ رہی ہے ما اسم الموصول کی طرف. تو بی قوتن آگے ہے، با حرف جر ہے، اور اس کے بعد قوہ جو ہے وہ مجرور ہے اور نکرہ آیا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے اسے پوری طاقت کے ساتھ. تو بی قوتن کو ہم آتینا کے متعلق کر دیں گے. آتینا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما اسم الموصول کے لیے صلہ بن جائے گا، اور ما اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ خذو فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا، اور خذو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب ہو جائے گا قلنا فعل محذوف کا. قلنا فعل اپنے فاعل اور لہم متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. اور پھر مزید واو ایک عاطفہ آ رہا ہے، اور اذکرو فعل امر آ رہا ہے، لہٰذا اسے بھی ہم عطف کر دیں گے پچھلے خذو پر. اذکرو ذکر یذکرو سے یہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. اذکرو یاد کرو، کیا یاد کرو؟ ما فیہ، اس کو جو اس میں ہے. ما اسم الموصول ہے، اور جب بھی ما اسم الموصول آئے گا ایک صلہ آئے گا. صلہ عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن اگر ڈیٹیل میں جائیں تو صلہ جو ہے وہ 2 صورتوں میں آتا ہے، یا جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے. جملہ یا جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، اور شبہ جملہ کیا ہوگا؟ وہ جار مجرور ہوگا یا ظرف اور مضاف الیہ ہوگا. تو یہ ڈیٹیل ہے صلے کی، لیکن زیادہ تر چونکہ جملہ فعلیہ صلہ بن کر آتا ہے تو اس لیے ہم اسے ہی ذکر کر دیتے ہیں. تو یہاں پر فی ہی جو ہے یہ ایک جار مجرور صلے کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، اور یہ کسی فعل کے متعلق ہی ہوگا. اور کیونکہ جو اسم موصول ہوتا ہے اس کا صلہ عموماً جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہم سمپل یہ کہہ دیں گے کہ ما اسم موصول ہے اور فی ہی اس کا صلہ ہے. ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مفعول بہ بن گیا اذکرو فعل کا، اور اذکرو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے خذو پر. الحمدللہ یہ بھی مکمل ہو گیا. آگے ایک جملہ تعلیلی آ رہا ہے، اس کی ہمیں الحمدللہ پریکٹس ہو گئی کہ لعلہ سے جو بھی جملہ بنے گا وہ جملہ تعلیلیہ ہوگا. لعلکم تتقون. لعلہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. اسم منصوب ہوگا، خبر مرفوع ہوگی اگر دونوں ہی مفرد ہوں گے، اور اگر جملہ کوئی ہوگا تو پھر جملہ جو ہے اس کو محلاً ہمیں ٹریٹ کرنا پڑے گا. جیسے کہ یہاں پر لعلہ کا اسم جو ہے وہ تو مفرد ہے، ضمیر ہے، لیکن لعلہ کی جو خبر ہے
جو کہ مرفوع آنی چاہیے وہ مفرد نہیں ہے بلکہ ایک جملہ ہے، اور جملہ تتقون ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے، واو کاف یا مادہ باب افتعال میں، اتقا یتقی اتقاءن، اس سے تتقیون اصل میں بنتا تھا، اور تتقون پھر چینجز کے بعد بنا، اور جمع کا صیغہ ہے، اور اونا بتا رہا ہے کہ جمع مذکر ہے، علامت مضارع تا حاضر کو پریزنٹ کر رہی ہے، تو تتقون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن گئی لعلہ کی، اور تتقون کو ہم محلاً مرفوع کہیں گے کیونکہ جملہ جو ہے وہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، لعلہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا اور جملہ تعلیلیہ بھی ہو گیا، یہ ہمیں اب کنفرم ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 یہاں سے شروع ہو گئی ہے، ثم حرف عطف ہے، اور یہاں یہ یعنی تعقیب جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے نا، یعنی بعد میں واقع ہونا، یعنی پھر یہ ہوا کے معنی میں ہے، پھر یہ ہوا کہ تولیتم، تولیتم تم بتا رہا ہے کہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اگلی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں واو لام یا مادہ ہے، پہلے بھی یہ آ چکا ہے اس لیے میں نے اس وقت صرف باب تفاعل سے ہی سے ذکر کر دیا، یہاں پر واو لام یا مادہ باب تفاعل میں تولیہ یتولیو تولین اصلی، اور پھر چینجز کے بعد تولا یتولا تولن، بنیادی مفہوم ہے کسی طرف سے پھر جانا، لیکن انسان جب کسی طرف سے رخ پھیرتا ہے تو اس کا رخ کسی طرف ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بھی دو معانی میں آتا ہے، ایک اس کے معنی ہوتے ہیں جی کسی سے منہ موڑنا، بے رخی کرنا، اور اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی کی طرف رخ کرنا یعنی دوست بنانا یا دوستی کرنا۔ استثناء کو چھوڑ کر عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کا مفعول مذکور نہ ہو یا ان کے صلے کے ساتھ ہو تو معنی ہوتے ہیں منہ موڑنا، یہ اہم پوائنٹ ہے جی، عام قاعدہ بتا رہے ہیں، ایکسیپشن از دیئر، عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کا مفعول مذکور نہ ہو یا ان کے صلے کے ساتھ ہو یہ تو معنی ہوتے ہیں منہ موڑنا، روح گردانی کرنا، اور اگر مفعول وداؤٹ پریپوزیشن آئے تو معنی ہوتے ہیں دوستی کرنا، اس لیے تولا کے معنی ہے اس نے منہ موڑا، اور تولا عنہ کا مطلب ہے اس نے اس سے منہ موڑا، جبکہ تولاہو کا معنی ہے اس نے اس سے دوستی کی۔ تو یہ اہم ڈیٹیل تھی جو آپ نے الحمدللہ دیکھ لی، تو یہاں پر ہم منہ موڑنے کے معنی میں کریں گے تولیتم، تم نے منہ موڑا، تم نے روح گردانی کی، من بعد ذالک، مفعول بھی اس کا مذکور نہیں ہے یہاں پر، صحیح ہے، من حرف جر ہے اور اس کے بعد مجرور ہوگا جو کہ بعد ظرف ہے، اور ظرف جب بھی آئے گا اس کا مضاف الیہ ہوگا، تو ذالک جو ہے مضاف الیہ ہے، اور ذالک جو کہ اسم اشارہ ہے اور مبنی ہے تو اسے محلاً ہم یہاں پر مجرور کہیں گے، اور بعد جو ہے یہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا تولیتم فعل کے، اور تولیتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، جی فا عاطفہ ہے اس میں، لولا جو ہے یہ شرطیہ ہے، لولا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ایک لولا جو ہے یہ تحدیدیہ کہلاتا ہے، یعنی تحدید کے لیے آتا ہے، تحزیز ضاد کے ساتھ ہے، میں اس لیے اپنی اردو پروننسیشن میں بھی اسے بول رہا ہوں، تحزیز کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا، ترغیب دینا، ان معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، تو لولا جو ہے یہ تحدید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لولا جب شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا استعمال چیک کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ دو جملوں پر داخل ہوگا، ایک جملہ شرط کہلائے گا اور دوسرا جملہ جواب شرط کہلائے گا۔ پہلا جملہ جو شرط ہوگا وہ لازماً جملہ اسمیہ ہوگا، اور اس جملہ اسمیہ کا مبتدا مذکور ہوگا، خبر محذوف ہوگی، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، کلیئر ہو گیا۔ پہلے جملے کے حوالے سے جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ پہلا جملہ جو شرط ہے، یعنی شرط جس سے جملے کو شرط کہا جاتا ہے اس کی شرط میں بیان کر رہا ہوں، یعنی شرط کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو، اور ایسا جملہ اسمیہ جس کا مبتدا مذکور ہو اور خبر جو ہے وہ محذوف ہو، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ جیسے اس کی ایگزامپل ایک سادہ سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی گرامر والے ایک ایگزامپل بڑی خوبصورت بیان کرتے ہیں، لولا علی لہلک عمر، لولا شرطیہ، علی
شرط والے حصے میں صرف مبتدا موجود ہے، خبر محذوف ہے جو کہ موجودن ہے، یعنی اصل جملہ تھا کہ لولا علی موجودن، اور جواب شرط ہے لہلک عمر، اور اس کے جواب شرط میں نا لام استعمال ہوتا ہے، لام داخل ہوتا ہے اور اکثر داخل ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک فیصلہ دیا زنا کے کیس کا کہ سنسار کر دیا جائے اس عورت کو، لیکن وہ عورت جو تھی وہ پریگننٹ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ جلدی کر رہے ہیں، اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، پہلے آپ اسے ڈیلیور کرنے دیں، جب یہ ڈیلیور کر دے تو پھر اسے سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع کیا اور یہ جملہ کہا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتا تو لہلک عمر، تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو جملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ شرط والا جملہ جو ہے اس میں مبتدا موجود ہے علی اور خبر موجود محذوف ہے، اور جواب شرط جو ہے اس پہ لام داخل ہے اور وہ جملہ فعلیہ ہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ لولا یہ کیا ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا جب اعراب والا حصہ ہم دیکھیں گے نا، تو اس وقت ایک خاص ٹرمینالوجی استعمال کی جائے گی اس کے لیے، اسی وقت میں اس پر تھوڑی سی روشنی مزید ڈال دوں گا۔ تو لولا شرطیہ ہو گیا، فضل اللہ مضاف مضاف الیہ مبتدا ہو گیا، اور علیکم جو ہے یہ جار مجرور، یہ متعلق ہے فضل مبتدا کے، یعنی فضل چونکہ مصدر ہے تو اس کے متعلق ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہم نے پڑھا ہے کہ جار مجرور جو ہیں وہ خبر کے متعلق ہوتے ہیں، لیکن آج آپ نے شاید پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جار مجرور جو ہیں یہ مبتدا کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم خبر اس لیے نہیں بنائیں گے کہ یہ لازماً ہے، وجوباً ہے کہ لولا میں جو شرط والا حصہ ہوتا ہے اس کی خبر محذوف ہوتی ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے ہم کہیں گے فضل اللہ علیکم جو ہے یہ فضل اللہ مبتدا ہے اور علیکم متعلق ہے فضل کے۔ اس کے بعد ہے وَرَحْمَتُهُ، واو عاطف ہے اور رحمتہ مضاف مضاف الیہ یہ معطوف ہے فضل پر، کیونکہ فضل بھی مرفوع ہے تو رحمتہ بھی مرفوع ہے۔ تو گرامیٹیکلی انالیسس اس کا اس طرح کریں گے کہ فضل اللہ معطوف علیہ اور رحمتہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا ہو گیا، اور علیکم جو ہے یہ متعلق ہو گیا مبتدا کے، ٹھیک ہو گیا۔ اور خبر جو ہے وہ موجودن یہاں بھی محذوف ہے، تو فضل اللہ علیکم ورحمتہ موجودن، یہ پھر جملہ اسمیہ جو ہے یہ شرط بن جائے گا، اور جواب شرط پر لام داخل ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کنتم من الخاسرین یہ ایک جملہ جو ہے یہ جواب الشرط ہے۔ کنتم کانا آ گیا، کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ کانا کا اسم یا تو ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا، اگر صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ ہے تو کانا کا اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا، جیسے کہ یہاں پر کنتم ہے تو اس کا اسم جو ہے وہ انتم یعنی ضمیر کی صورت میں ہے، جو تم کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ من الخاسرین جو ہے یہ جار مجرور خبر کانا ہوگی، تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن گیا اور جملہ ہو کر یہ جواب الشرط ہو گیا۔ خاسرین کا لفظ جو ہے یہ خاسر کی جمع ہے، اور خاسر نقصان اٹھانے والا، اور خاسر کی جمع خاسرونہ، اور خاسرونہ کی نصب یا مجرور فارم جو ہے وہ خاسرینہ ہوگی، اور یہاں پر کنفرم ہے کہ من حرف جر کی وجہ سے خاسرینہ جو ہے یہ مجرور ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے آپ کا جواب الشرط ہو گیا، شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ کلیئر ہو گیا الحمدللہ، اس کا اعراب بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں، ہم نے جو کچھ محنت کی ہے اپنی اعراب کی اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 64 مکمل ہوگی الحمدللہ یہاں پر۔ تو اگلی اسکرین پر آپ اعراب دیکھ رہے ہیں پہلے آیت نمبر 63 کا، کہ الاعراب الواو عاطفہ اذ اسم مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ لفعل محذوف تقدیرہ اذکروا۔ میں نے پھر پڑھ دیا پورا جملہ آپ کے سامنے مکمل اعراب کے ساتھ۔ تو بات سمپل سی ہے کہ اذ جو ہے یہ اسم ہے اور مبنی ہے، اور مبنی کس طرح ہے؟ سکون پر مبنی ہے، یعنی اذ میں زال پر سکون ہے نا، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں مبنی ہے، اور یہ فی محل نصب ہے۔ محل نصب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اذکروا فعل کے لیے ہم نے اسے مفعول بہ بنانا ہے۔ آگے وہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ مفعول بہ لفعل محذوف، ایک محذوف فعل کا یہ مفعول بہ ہے، اور تقدیرہ اس کی تقدیر ہے، یعنی وہ
انڈرسٹوڈ ہے وہ کیا ہے یا وہ ہڈن ہے یا جو بھی اس کے لیے آپ لفظ استعمال کر لیں. اذکرو اخذ فعل ہے, فعل ماضی ہے, مبنی ہے علی السکون, اور علی السکون اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اخذ ہے نا, یہ اخذ زال سکون اس لیے استعمال ہوئی ہے, ورنہ اخذہ ہوتا تو پھر مبنی بر فتحہ پہلا صیغہ ہوتا تو. لیکن بہرحال یہ زیادہ ٹیکنیکل سی باتیں ہو جاتی ہیں اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. نا ضمیر ہے اور فاعل ہے, اور میثاق ہے مفعول بہ منصوب ہے, کم ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے, واو حالیہ ہے, انہوں نے واو کو حالیہ بنایا ہے. واو کو جب بھی حالیہ بنایا جائے تو اس کے بعد اگر جملہ فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہو تو گرامر والے کہتے ہیں کہ قد کا فعل ماضی سے پہلے ہونا ضروری ہے. اگر قد ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر قد نہ ہو تو پھر قد کو محذوف مانا جائے گا. تو ہم یہاں پر کریں گے کہ واو کے بعد قد رفعنا ہے, ٹھیک ہے. تو رفعنا یہ مثلو اخذنا کے ہے, اور فوقا ظرف ہے, ظرف مقام منصوب ہے متعلق بھی رفعنا کے, اور کم جو ہے مضاف الیہ ہے. الطور مفعول بہ منصوب ہے, خذو یہ فعل امر ہے اور واو اس کا فاعل ہے, ما اسم موصول ہے جو کہ چونکہ یہ ایک مبنی اسم ہے تو اس لیے محل نصب میں نصب کے محل میں یہ مفعول بہ ہے, اور آتینا جو ہے یہ مثلو اخذنا کے ہے. کم مفعول بہ ہے اور اس کا مفعول ثانی جو ہے محذوف ہے, یعنی آتیناکموہ, یعنی آتیناکم تھا نا, اس کے بعد ہا کی ضمیر جو ہم نے عائد تصور کی تھی کہ یہ عائد جو کہ محذوف ہے, تو کم کو ملا کر کمو پڑھا جاتا ہے جس طرح تم کو ملا کر تمو پڑھتے ہیں. تو آتیناکموہ. بقوت جار و مجرور متعلق, انہوں نے بقوت کو حال بنایا ہے, کس سے؟ مفعول آتیناکم میں جو کم مفعول ہے اس سے. تو یہ ایک چینج ہمارے سامنے آئی ہے. واو عاطف ہے, اذکروا مثلو خذو ہے, اور ما اسم موصول ہے, فی محل نصب مفعول بہ ہے, فی حرف جر, ہا مجرور, جار مجرور جو ہے یہ صلہ بن گیا ما کا, اور لعل حرف حروف مشبہ بالفعل للترجی امید کے لیے, اور کم جو ہے یہ اس کا اسم ہے منصوب ہے, اور تتقون جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور واو اس کا فاعل ہے اور یہ خبر ہے لعل کی. تو الحمدللہ پہلی آیت کا اعراب ہمارا ٹھیک ہے سوائے دو چیزوں کے جو کہ ہمارے سامنے حال کی صورت میں آئی ہیں. جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. پہلا جملہ اخذنا فی محل جر باضافۃ اذ الیہا, یعنی یہ جملہ تو آپ کو رٹ جانا چاہیے کہ یہ از کی مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. و جملہ رفعنا فی محل نصب حال بتقدیر قد, قد کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فعل ماضی جب بھی حال بن کر آ رہا ہوگا تو اس سے پہلے قد جو ہے وہ یا تو لکھا ہوا ہوگا, اگر لکھا نہیں ہوگا تو اسے ہم محذوف مانیں گے. تو جملے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نصب کے محل میں ہے, نصب کے محل میں ہے اور حال بن رہا ہے. جملہ خذو یہ فی محل نصب مقول القول لقول محذوف, وہی جو ہم نے کہا تھا کہ قلنا ہم نے کہا, کیا کہا؟ خذو ما آتیناکم بقوۃ, یعنی اس جملے کو خذو کو ہم نے مفعول بہ بنایا تھا جسے مقول القول کہا تھا, اور محل نصب میں ہم نے رکھا تھا قلنا محذوف فعل کا. اور جملہ آتیناکم لا محل لها صلۃ الموصول, یعنی موصول کے بعد جو بھی جملہ آئے گا اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, وہ صلہ جو کہلاتا ہے. اور جملہ اذکروا فی محل نصب معطوف علی جملہ خذو, خذو پر ہی عطف ہے. اور جملہ لعلکم تتقون لا محل لها تعلیلیہ ہے, اور جملہ تتقون فی محل رفع خبر لعل کی خبر ہے. تو الحمدللہ جملوں کا اعراب بھی ہمارا ٹھیک ہو گیا. دوسری آیت جو تھی اس کا اعراب چیک کر لیتے ہیں. ثم حرف عطف ہے, تولیتم فعل ماضی ہے اور فاعل بھی اس کا ساتھی ہے. من بعد جار و مجرور متعلق بتولیتم کے متعلق ہے. ذا اسم و اشارہ ہے, اور اب یہ ذالکہ کا پورا آپریشن کریں گے. ذا اسم و اشارہ ہے, اور لام جو ہے بوت کے لیے ہے, اور کاف خطاب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ مضاف الیہ بن رہا تھا ذالکہ, یعنی من بعد ذالکہ نا. فا استنافیہ ہے, لولا حرف امتناع لوجود, یہ حرف امتناع کہلاتا ہے جی لولا. یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ امتناع کے معنی ہوتے ہیں نہ ہونا, منع ہونا, رک جانا. ٹھیک ہے, تو گویا حرف امتناع لوجود, جی گرامر والے کہتے ہیں کہ شرط کے ہونے کی وجہ سے جواب شرط نہیں ہوا. یعنی اس جملے پہ ذرا غور کریں, لولا علی, اگر علی نہ ہوتا
تو لہلکا عمر ہلاک ہو جاتا. عمر ہلاک نہیں ہوا, کیوں؟ اس لیے کہ علی موجود ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ شرط ہے, غیر جازمن ہے, فضل مبتدا ہے, مرفوع ہے اور خبر محذوف ہے. وجوباً تقدیر ہو موجودن, بالکل وجوباً دیکھیں انہوں نے کہا کہ خبر اس کی محذوف ہوتی ہے وجوباً, اور وہ کیا ہے محذوف موجودن. اللہ اسم جو ہے مضاف الیہ مجرور ہے, اللہ حرف جر ہے, کم جو ہے یہ مجرور ہو گیا اور یہ متعلق ہو گیا فضل کے. دیکھیں ہم نے بھی مبتدا کے متعلق ہی کیا تھا. واو عاطفہ ہے, رحمہ معطوفہ علی فضل مرفوع, یہ عطف ہے فضل پہ, فضل مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے, اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہے. اللام جو ہے یہ واقعۃ فی جواب لولا, لولا کے جواب میں واقع ہے, اور کنتم جو ہے فعل ماضی ہے, اور تم اس کا اسم ہے, اور من الخاسرین جار مجرور یہ خبر ہو گئی کنتم کی. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ اعراب ہمارا یہاں بھی بالکل ٹھیک رہا. جملے جو بنے ان کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. جملہ تولیتم فی محل جر معطوفہ علی جملہ اخذنا فی الآیت السابقہ, پچھلا جملہ جو ہے اخذنا اس پر اس کو عطف کر دیا انہوں نے, وہ جر کے محل میں تھا تو یہ جملہ بھی جر کے محل میں ہوگا. جملہ لولا فضل اللہ یہ لا محل لا استنافی ہے, جملہ استنافی ہے, اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. اور جملہ کنتم من الخاسرین یہ لا محل لا جواب الشرط ہے, جواب الشرط میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. تو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اعراب بھی ٹھیک ہو گیا, جملوں کا اعراب بھی ٹھیک ہو گیا. اب ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. انہوں نے اور کے ساتھ ترجمہ کیا ہے اور اس حال میں ترجمہ نہیں کیا تو گیا انہوں نے واو کو عاطفہ ہی لیا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اور یہاں پر انہوں نے قلنا فعل کو کوئی محذوف نہیں ذکر کیا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ اس کا ذکر نہیں کیا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر تم اس کے بعد پھر گئے, یعنی دو دفعہ پھر آیا ہے, ایک پھر دین کے معنی میں اور دوسرا پھر یو ٹرن کے معنی میں. پھر تم اس کے بعد پھر گئے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. تو الحمدللہ جی ترجمہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب چلتے ہیں تفسیر جلالین کی طرف. اس میں مزید ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آئیں گی. واو قرآن کا لفظ ہے, اذکر ان کا لفظ ہے, اور یاد کرو, کیا یاد کرو؟ اس وقت کو یاد کرو اذ اخذنا میثاقکم, جب ہم نے لیا تمہارا عہد. اور عہد میثاق سے مراد کیا ہے؟ عہدکم بالعمل بما فی التوراۃ, میثاق سے مراد تمہارا عہد ہے جو ہم نے کہا تھا کہ تم عمل کرو گے اس پر جو تورات میں ہے. وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, انہوں نے قد کو ذکر یہاں پر کر دیا تو انہوں نے واو کو حالیہ لیا ہے. اور الجبلہ یعنی طور کو بلند کیا تمہارے اوپر سے مراد ہے کہ الجبلہ اقتلعناہ من اصلہ, یعنی اسے ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر تمہارے اوپر کیا. علیکم لما, جب ابیتم تم نے انکار کیا, قبولہا اس کو قبول کرنے سے. کس کو؟ یعنی تورات کو قبول کرنے سے. وقلنا, اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ, اور قوہ کو ذکر کیا ہے بجد واجتہاد, یعنی محنت اور کوشش کے ساتھ. واذکروا ما فیہ, اور یاد کرو جو اس میں ہے, بالعمل بھی, اس پہ عمل کرنے کے ذریعے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ النار, آگ سے, او یا المعاصی, یا نافرمانی سے. ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے, یعنی آرزتم, تم نے اعراض کیا, من بعد ذالکا, اس کے بعد. اور ذالکا کا مشار الیہ انہوں نے ذکر کیا ہے میثاق, ذالک المیثاق, اس میثاق کے بعد تم مکر گئے, پھر گئے. اور کس سے پھر گئے؟ عن الطاعت, اطاعت سے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. یہ کیسے تھی؟ لکم بالتوبۃ او تاخیر العذاب, یعنی یہ رحمت اور اس کا فضل کیسے تھا؟ ایک تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا, اور دوسرے یہ کہ تم پر عذاب میں تاخیر کر دی گئی تھی. تو یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا ہی نتیجہ تھا. لکنتم من الخاسرین, تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اور الخاسرین کو انہوں نے ذکر کیا الحالکین, یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 63 اور 64 ہماری دونوں مکمل ہو گئی ہیں. اب اللہ کا شکر ہے, اور سلسلہ جو آگے چل رہا ہے, چیزیں آہستہ آہستہ ایزی ہوتی جا رہی ہیں اور سمجھ آتی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا, اور ہم اپنے ٹارگٹ کو انشاءاللہ جلد اچیو کریں گے. اور ہمارا ٹارگٹ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے سورۃ البقرہ, پہلے ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ
آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني